وہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال معلوم، ارے معلوم کیا بھائی، معلوم بیلگام میں ہی نہیں، حضرت بلال حبشی. یہ جملہ عام طور پر عجیب لگتا ہے، کیا رہے حضرت اتنے بڑے صحابی کو بیلگام میں ہی کیا پوچھ رہی، تمہارا امتحان لے روسو. اللہ ان علماء کرام کے عمر میں برکت عطا فرمائے. سیرت کوئز کے نام پر جو محنتیں کر رہے ہیں، قسم اللہ کی دکھاوا نہیں، کچھ لے کر مجھے جانا بھی نہیں، جو ہے سو ہے. ملک میں صاف بول کر بدنام ہوں، کسی کو چڑھانا بھی آتا نہیں، اتارنا جائز بھی نہیں. سیرت کوئز کا جو نظام ملک میں اس وقت 2-4 سال سے چل پڑا ہے، مولانا عبداللہ صاحب، اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے، جس فائدے کو میں کیا بیان کروں، لیکن فضیلت بتا دوں کہ آقا کی روح مبارک خوش ہو رہی ہے. آقا کی روح مبارک خوش ہو رہی ہے. ورنہ یہ دور دین اور دین کی باتوں سے دور کا دور ہے، دور کا دور ہے. جانتی نہیں امت، اللہ کی قسم، حشر کے میدان میں میرا ہاتھ و گریبان پکڑ کر یہ بات پوچھے، میں وہاں بھی آپ کو بولنے کے لیے انشاءاللہ تیار رہوں گا. آندھرا پردیش سے صدر صاحب ایک فون آتا ہے اس سوال کے ساتھ کہ حضرت ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ مسلمان وہ بھی، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ میں کھانا کھا رہا تھا، سکتے میں آ گیا، شل ہو گئے ہاتھ. کیا پوچھ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ میں پوچھا آپ کہاں کے؟ فلاں کا. کیا نام آپ کا؟ فلاں نام آپ کا. آپ ہی بتاؤ پہلے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. وہ کہتا ہے نبی. میں نے کہا کہ پیارے، میرے علاوہ پھر کسی سے سوال مت کر. مسلمان کی عزت مسلمان کے لیے بہت بڑی دولت ہوتی ہے. نبی کا نام جو نبی ہے وہ نبی کا نام نہیں، نبی کی صفت ہے. نبی کا نام جو نبی ہے وہ نبی کی صفت ہے. نبی کا نام جو رسول ہے وہ صفت ہے. طٰہٰ نام صفت ہے، یاسین نام صفت ہے، مزمل نام صفت ہے، مدثر نام صفت ہے، بشیر نام صفت ہے، نذیر نام صفت ہے. صفاتی نام ہے یہ، ذاتی نام نہیں. ذاتی نام کیا ہے میرے آقا کا؟ 2 نام ہے ذاتی، ایک احمد ہے، ایک محمد ہے. ایک احمد ہے، ایک محمد ہے. اور یہ دونوں نام بھی بڑے خوبصورت نام ہیں. یہ دونوں نام بھی بڑے خوبصورت نام ہیں. ایک احمد، ایک محمد. اللہ اکبر کبیرہ. سننے تو کیا مزہ آتا. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے
محمد نام ایسا ہے، پیارا نام ہمارا، ہمارے نبی کا۔ غرض حضرت بلال سلام پر بات آ گئی، آگے گزرنا ہے مجھے۔ حضرت بلال جانتے نہیں جانتے؟ ہاں، کیا کلر تھا ان کا؟ ارے زور سے بولو رے بابا۔ کالا تھا، کالا تھا، کالا۔ کالا کلر پسندیدہ کلر کی ناپسند کلر؟ بولو، ناپسند۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ بھی صاف طور پر لکھا ہے، کلر کی فضیلت کو اگر سامنے رکھیں گے تو گورا ہی فضیلت والا ہے، لیکن کالا کلر بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ غلاف کعبہ کا کلر کیا ہے؟ قرآن کے حروف کا کلر کیا ہے؟ جس رات نبی کو معراج ہوئی تو وہ رات کا کلر کیا ہے؟ داڑھی کا کلر کیا ہے؟ اب گورے سوچتے رہیں گے اللہ اپنا بھی کالا بناتا تھا۔ جو کلر ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ جنت میں جب جائیں گے تو ہمارے یہ دنیا کا کلر لے کر نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے تو یوسف کا حسن لے کر جائیں گے، ہے نا؟ حدیث ہے نا؟ جنت میں جب جانے کی سعادت نصیب ہوگی، پیارے آقا نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، خد حضرت آدم کا ہوگا، حسن حضرت یوسف کا ہوگا، جوانی حضرت عیسیٰ کی ہوگی، لیکن جنت میں اخلاق محمد الرسول اللہ کے ہوں گے۔ سب کے چہرے نورانی ہوں گے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا لطف اللہ صاحب مظہر رشادی رحمت اللہ علیہ کتاب میں فرمایا، دنیا میں مردوں کے مقابلے عورتیں حسین ہیں، جنت میں عورتوں کے مقابلے مرد حسین ہیں۔ اچھا جملہ بولا، کون بھی سبحان اللہ نہیں بولے گا، یہاں خوش ہونا سو جی پہلے بابا۔ دنیا میں مرد جاتا ہے کہ میں میری بیوی کو بار بار دیکھتا رہوں، چاہتے نہیں چاہتے؟ سچی بولنا۔ یہ دیکھنے کی چاہت کی ویلیڈیٹی سرور شہرین 1 مہینہ۔ حضرت علی کے فرمان کے مطابق بیوی کو دیکھنے کی چاہت کی ویلیڈیٹی ہوتی نہیں، ریچارڈ ٹائم 1 منتھ، ادھر سے نکلی دیکھتا، ادھر سے نکلی دیکھ، 1 مہینہ ہوتے کی نکی دکھی تو سر میں درد آتا۔ یہ اتنی ہمت سے کئی کو بول رہا ہوں کہ تو عورتوں کا بیان ہوگا ہے، اب کون بھی نہیں ہے، تم نہ بھی بچا رہو میں بھی بچ رہوں، ہے پیارے، حقیقت ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کی تقسیم پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ کئی کو حضرت اللہ ہم لگا کو دنیا میں زیور پہننے کی اجازت نہیں دیا، سو ہمیں دنیا میں پوچھ نہیں سکتے، عورتیں یہ پوچھ نہیں سکتے کہ حضرت جنت میں ہمارے سے زیادہ مرداں کئی کو حسین نہیں پوچھ سکتے۔ رضا کسے بولتے معلوم؟ رضا کسے بولتے معلوم؟ اللہ جس حالت میں رکھے، جو دے جیسی تقسیم کرے، اس پر خوش ہو جانا، اسی کا نام رضا الہی ہے۔ ایک کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہیں تو ذہن کھل رہا ہے۔ جنت میں انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت خوبصورت رہیں گے، بولو سبحان اللہ۔
زیورہ بھی پہنیں گے ہمیں انشاءاللہ، گلے میں چین رہیں گی، ہار رہیں گے، کنگن رہیں گے، سونا پہننے کی اجازت، چاندی پہننے کی اجازت، لیکن دنیا میں پہنو لو کو رے بابا۔ لیکن آج کل کے نوجوان حضرات وہ بالا وہ زیوراں کو دیکھ ڈال کو، میں کئی مرتبہ دھوکہ کھا لیا انہیں بھیا کی آپا کی بول رہا ہے، زبردست گلے میں چین ڈال رہا ہے، ہاتھ میں براسلیٹ ڈال رہا ہے۔ ناجائز و حرام ہے بچ، صبر کر، مرد ہے تو مرد، پہننا جائز ہوتا صحابہ پہنتے، کیا دولت ہمارے پاس، حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس زبردست دولت تھی، جائز ہوتا تو حضرت ابو حنیفہ پہنتے۔ احمد بن حنبل کے پاس زبردست دولت تھی، جائز ہوتا احمد بن حنبل پہنتے۔ پیران پیر محبوب سبحانی کبھی غریب ولی نہیں تھے۔ اولیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک اولیاء کی قسم غربت والی، ایک اولیاء کی قسم دولت والی۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ امیر ترین اولیاء میں سے تھے، زبردست دولت تھی حضرت پیران پیر کے پاس۔ اگر پہننا سونا چاندی جائز ہوتا، حضرت پیران پیر جو پہنتے دنیا میں آج کا دولت مند اتنا نہ پہنتا۔ حساب لگا کر، ابھی قریب میں نے ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے دوستوں کے ساتھ دیتا، بیٹھے بیٹھے حساب لگا کر دیکھا، پورا حساب بیان نہیں کروں گا کیونکہ عنوان سے ہٹ جاؤں گا۔ حساب لگا کر دیکھا، عثمان غنی کے پاس جو دولت تھی اس کا 20% بھی اس وقت امبانی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیول کا دولت مند تو بھائی چلی دنیا میں۔ آج بھی حضرت عثمان غنی کی دولت سلامت اور زندہ ہے، فائدہ نکل رہا ہے، فائدہ نکل رہا ہے۔ میں خود اس کھجور کے باغ کو جا کر آیا جہاں حضرت عثمان غنی نے کھجور کے باغات لگائے۔ کچھ درخت کے بارے میں وہاں کے ایک شیخ نے کہا یہ 2-3 درخت ایسے ہیں جس کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ ایک لنک ملی تو چلا گیا میں۔ زبردست کھجور نکلتے ہیں، دنیا والے اچھی قیمت دے کر لیتے ہیں، وہ مدینے کی اوقاف کی جگہ میں شامل ہے۔ علماء جانتے ہیں آپ لوگ، حضرت کا منڈی ہلانا سر ہلانا میری بات کی تاکید اور تائید ہے، مدینے کے اوقاف میں داخل ہے۔ اور میرے ایک بہت بڑے عالم وہاں پر دوست ہیں جو مسجد نبوی میں شب حفظ پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ سے آنے والی آمدنی کے پیسوں سے پورے مدینے مسجد نبوی کے لائٹ کا کرنٹ کا انتظام ہوتا ہے۔ اسے بولتے دولت کا زندہ ہونا۔ ایک چین پہنے حضرت عثمان غنی، کلو سننا رہتا تھا عثمان غنی عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں، کلو سننا، بھگار سننا، ڈلے سننا۔ کرچی میں اینٹ کے ٹکڑے اتنے نہیں رہیں گے جتنا عثمان غنی عبد الرحمن کے گھر میں سونے کے ڈلے۔ ایک چین پہنے انہوں، بن کو مارے تو 2 لاکھ نہیں نکلتے، چاندی کی چین اتنی بڑی گئی۔ دو لاکھ تو بہت بڑی بات ہے، پرس دیکھے تو اتنی موٹی ہے، گر گئی چور کو مل گئی تو چور خوش ہو جاتا، توبہ بھی کر لیتا، آج کے بعد چراتا نہیں بولتے۔ کیا حضرت پرس جیب سے گر گئی، کبھی پرساں بہت گر رہی ہیں آج کل، کیے تو پینٹا وہ حساب کی ہیں، وہ یہاں بننے کی پینٹ یہاں اتر کر ہے، یہاں ٹچ کرے تو موبائل آن ہوتا نہیں، اس کی پینٹ کو ٹچ کرے تو پوری بے حیائی آن ہو جاتی۔ وہی سی پینٹ پہننے کو گوگو مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھتا جمعے کو،
اب ہمارا سکا کبھی بھی لوگ پیچھے کو کھڑ گیا، اب سامنے الاولو فالاول، جاوا پیچھے بول سکتے کیا؟ بول سکتے؟ لیکن بےہودہ انسان کو نمازی کے سامنے کھڑانا بھی جائز نہیں، فقہ کا اصول ہے۔ جس کے ارکان و اعمال اور لباس سے دوسرے کی نماز پر فرق پڑ سکتا ہے، اسے کھڑانا تو دور کی بات، مسجد کے اندر داخلے کی اجازت بھی نہ دی جائے گی۔ اور یہ مسائل نکلتے ہیں کہاں سے؟ پیاز اور لہسن کھا کر آنے سے جو نبی نے منع کیا، اس حدیث سے یہ تمام مسائل نکلتے ہیں۔ میں انشاءاللہ پی ایم بنیا تو قانون لگا دیتا ہوں، آپ کو سامنے کھڑے جاتا، اب ہمیں کیا کر سکتے ہیں، مجبور، کئی کو ہنگامہ بول کو پیچھے نماز پڑھ لکو کھڑتے ہیں، کبھی بھی نظر ہماری بھی آگے پیچھے ہو جاتی، کیا کرنا پڑتا، جیسے آٹا ویسے روٹی، زمانہ جیسے ویسے ہمیں، سمجھ میں آئی بات ہے؟ اسی لیے ایک چھوٹے سے عمل پر 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا، سو یہ زمانے میں ہمیں ہی سو چھوٹی میں کبھی بھی نظر ایسا پڑ جاتی ہے، جھکتے ہوئے اٹھتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے رہتا، پیانٹ اتر کو رہتی، رکوع کرتا، نظر پڑتی، پھر بھی کنٹرول میں لاتے، سجدے کو جایا تو اللہ اللہ اللہ، کرچی تو بیلگام پورا ہائی وے۔ یہ حال بنا رکھا ہے پیارے، یہ حال بنا رکھا ہے۔ میں بڑی گہرائی میں جا رہا ہوں، وقت کا بڑا مسئلہ ہے، خالی مقدمے میں 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ نوجوانوں تمہیں سدھرنا پڑے گا، سنورنا پڑے گا۔ تو مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی ہو، اسلام کی نہیں۔ اسلام طاقتور تھا، طاقتور ہے، طاقتور رہے گا۔ مسلمان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، تو مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی ہو۔ بچوں کا بچپن اپنی جگہ پر، بڑھے بوڑھے دعا کرنے اور تجربے پیش کرنے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ اے نوجوانوں، ملک کو سنبھالنا بھی تمہارا کام ہے، ملت کو سنبھالنا بھی تمہارا کام ہے۔ تم ہوش میں آ جاؤ، تم ہوش میں آ جاؤ، تم جوش میں آ جاؤ، تم اللہ کے ہو جاؤ، تم رسول اللہ کے ہو جاؤ، تم ظاہر بھی بناؤ، تم باطن بھی بناؤ، تم اندھیرے بھی بناؤ، تم اجالے بھی بناؤ، تم گھر بھی بناؤ، بازار بھی بناؤ، کسی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو ہوگا اللہ کے فضل اور نبی کے صدقے کے بعد۔ اے نوجوانان کرچی، تمہارے سے ہوگا، تمہارے سے ہوگا۔ تم ابو بکر کی تصویر بن جاؤ، تم عمر کی تصویر بن جاؤ، تم عثمان و علی کی تصویر بن جاؤ، تم حسنین کی تصویر بن جاؤ۔ ایسی زندگی گزارو کہ تم کو جب زمین و آسمان گہری نظر سے دیکھے صلاح الدین ایوبی یاد آ جائے، فاتح عبد الرحمن یاد آ جائے، محمد بن قاسم یاد آ جائے، اورنگزیب عالمگیر یاد آ جائے، قاسم نانوتوی یاد آ جائے، رشید احمد گنگوہی یاد آ جائے، حافظ ضامن شہید یاد آ جائے، فضل حق خیر آبادی یاد آ جائے، امداد اللہ مہاجر مکی یاد آ جائے، حسین احمد مدنی یاد آ جائے، احمد لاہوری یاد آ جائے، عبید اللہ سندھی یاد آ جائے، عطا اللہ بخاری یاد آ جائے، اشرف علی تھانوی یاد آ جائے۔ ایسے بن جاؤ نوجوانوں، اس وقت کے انگریز نما دشمنوں کو تمہارے چہروں پہ ٹیپو سلطان نظر آ جائے۔ لیکن یہ بات مجھے بھائی سمجھ کر، ماما سمجھ کر، چاچا سمجھ کر، دوست اور فرینڈ سمجھ کر سنو، جس حالت میں تم ہو نا، اس حالت میں تم سے ملک و ملت کا کیا کام؟ جس حالت، جن چہرے، جس لباس، جس مینٹالٹی پر تم ہو،
اس حالت، ان چہرے، ان لباس اور اس مینٹالٹی اور آزاد زندگی میں رہتے ہوئے تم سے ملک اور ملت کا کام کیا لے اللہ تعالیٰ؟ تم سے تو تمہارے یہ 600-800 اسکوائر فیٹ کے گھر کا کام نہیں ہوگا۔ ہمارے اپنے قوم کے یتیموں کو ہم نہیں دیکھے تو پھر دیکھے کون؟ بیواؤں کو ہم نہ دیکھے تو دیکھے کون؟ مساکین کو ہم نہ دیکھے تو پھر دیکھے کون؟ مجبور لوگوں کو ہم نہ دیکھے تو دیکھے کون؟ ہمارے مسجدوں کی خدمت ہم نہ کرے تو پھر کرے کون؟ ہمارے مدرسوں کی خدمت ہم نہ کرے تو اور کرے کون؟ ہمارے مسجدوں کو ہم آباد نہ کرے پھر کرے کون؟ پیارے ذرا عقل سے کام لے۔ مجھے معلوم ہے کہ تو چھوٹے کا نہیں بڑے کا کھاتا ہے، اور میرا اپنا تجربہ ہے بڑے کے کھانے والوں کی عقل بھی بڑی ہوتی ہے۔ بڑے کا کھاتے چھوٹے کا کھاتے؟ ارے بولو بھئی، بڑے کا کھاتے چھوٹے کا کھاتے؟ بڑے کا کھاتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شادی میں بولتے کیا بولتے؟ شادی میں کیا بھی نکو ہم نہ خالی، ہم نہ خالی چھوٹے کی بریانی بنا دلو، وہ بھی اشارت کوٹ وٹ سے، چھوٹے کی کا تو کیا کتے کا؟ سمجھ، ہوش میں آؤ نوجوانوں، ہوش میں آؤ، بولو انشاءاللہ۔ اے مرد مجاہد ہوش میں آ، کیا تھی بولو رے بابا؟ نہیں بولنا، سبحان اللہ نہیں بولنا یہاں۔ کیا بولنا یہاں؟ نہیں، انشاءاللہ بولو۔ وہ بھی سکھانا، اور آقا نے یہ بھی سکھایا نہیں؟ کب کیا بولنا یہ بھی بولنا سکھایا نہیں آقا نے؟ حضرت ہمارے ابا کو تمہارا بیان بہت پسند تھا حضرت، گئے سال انتقال ہو گئے۔ ماشاءاللہ، مجھے بیان کرنے دیتا انہیں، ان کے ابا کہاں گئے کہ وہاں بھیجا تھا۔ ارے کیا بھی بولیا، اللہ کا نام اتنا حضرت ماشاءاللہ کہاں بولنا سو تمہیں کہاں بول رہی حضرت؟ حضرت شادی ہو کچھ 4 سال بچے نہیں، مولانا الطاف صاحب کے پاس گیا، پانی دم کرایا، عجیب عقل ہے رے بابا، بچے ہوتے ہی کیسا تو کرا رہا ہے کیسا؟ میرے حال دعا ایسا دمہ کرا رہی ہے حضرت، میرا دم نکل جا رہا ہے۔ وہاں الطاف صاحب کے پاس جا کو پانی دم کرایا حضرت، میں بھی پیا انہیں بھی پی، کیا زبردست دعا حضرت، اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا ہوا حضرت۔ انا للہ، بیان کرنے دیتا نہیں دیتا، یہاں بھی اللہ کا نام اتنا بھی بولیا نہیں حضرت، یہ جملہ کہاں کی بولتے سا کہاں کی بول رہی تمہیں مولی ثابت نہیں حضرت، ایسا یہاں بھی سبحان اللہ بولو رکو، انشاءاللہ بولو۔ اے مرد مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، اے مرد مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقہ فرقہ بنتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر، زور سے بولو با،
کیوں فرقہ فرقہ بنتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر۔ وقت آ چکا ہے، ملنے کا وقت آ چکا ہے، ملنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہمارے قبلہ حضرت سجاد نعمانی دامن برکاتہم کا اجتہاد پیش کر رہا ہوں۔ جو حالات ہیں نا، وہ حالات ایک طرف ڈر پیدا کر رہے ہیں عالم کے مظلومین کے لیے، ایک طرف بشارت بھی ہے، بہت جلد اچھے دن آنے والے ہیں، بہت جلد اچھے دن آنے والے ہیں۔ ذرہ ہمیں بدلنے کی دیری ہے، اللہ کی رحمت اترے گی۔ اس کا ترجمہ ہی کچھ اور ہے، سمجھنا ہے تو سمجھو، اپنے علماء کے پاس جا کر اترے گی، آنے والا آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ساری دنیا میں امن قائم کرے گا آ کر، پیار و محبت سے ساری دنیا کو بھر کے رکھ دے گا، مظلوم کی زندگیاں اور ظالم تباہ ہو کر رہے گا۔ جس ترقی اور ٹیکنالوجی پر دنیا کو ناز ہے، دعاؤں کی گزارش کرتے ہوئے جملہ پیش کر رہا ہوں، جس ترقی اور ٹیکنالوجی پر دنیا کو ناز ہے، وہ پوری ترقی اور ٹیکنالوجی آنے والی کی کرامت کے سامنے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آئے گا وقت، بہت جلد آئے گا۔ دو بزرگان آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، اتنا قریب آ چکا ہے، ممکن ہے کہ ہماری ملاقات بھی ہو جائے، یا نہیں تو اتنی بات تو پکی ہے کہ ہمارے اولادوں کی ملاقات ہو جائے۔ اور حضرت سجاد نعمانی دامن برکاتہم، کسی کو اپنی جان دینا یہ انسانی طاقت ہوتی، میں اپنی زندگی بقیہ بھی حضرت کے قدموں میں قربان کر دیتا، قسم اللہ۔ ہماری ہزاروں سالہ زندگی سے حضرت کے لمحات بہتر ہیں، یہ پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ کیا زبردست حضرت کا اجتہاد ہے، پوری انسانیت کا ایک ساتھ مل کر رہنے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ علماء جانتے ہیں، آپس میں مت بٹو، سلام کی وجہ سے یہاں تک بات آ گئی۔ حضرت بلال کی بات بھی باقی ہے، یہ اشعار نوجوانوں کے نام پیش کرتا ہوں۔ اے مرد مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقہ فرقہ بنتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں۔ بولو انشاءاللہ۔ غریب رکھو، مالدار بنو، مالدار بنو، پیسہ اچھا کماؤ۔ ہمیں خرچ کسے پوچھنا؟ یوگی سے۔ اچھا کماؤ، لیکن ٹوپیاں پہنا کو کماؤ، محنت کر کو کماؤ۔ کیا دنیا کے تمام محنت کے راستے بند ہو گئے؟ یہ دھوکے کے میدان میں اترنے کی ضرورت پڑی۔ محنت کر کے کماؤ، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اے مرد مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ چھوڑو، نکالو یہ زیورہ گیورہ سب نکالو۔ کون کون نکالیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ بڑے ہوشیار ہو گئے،
میں اتنا ان کو پہچانا نہیں جتنا انہوں مجھے پہچانے ہوں گے. ان کو معلوم ہے ہاتھ اٹھائے تو دو باتیں ہوں گے، یعنی تو ہمارے اوپر اٹیک کریں گے، نہیں تو ہمیں پینی سو زیور انہیں منیں گے. 1 گھنٹہ موبائل پر تقریر کریا، موبائل کے فساد پر. کون کون موبائل سے بچیں گے؟ ہاتھ اٹھا. بولے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھایا. لاکھوں دے ڈالو کو تو ایک بھی نہیں اٹھایا. نکو ہم نے کیا بھی نکو بابا. اللہ الحمدللہ مولوی صاحبہ کو بہت سکون سے رکھا ہے. رکھا نہیں حضرت؟ خالی پہنتے ہی سو کپڑے کو ابھی بھی رشتے آ رہی. آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ بہت اچھا رکھا ہے. تمہیں اچھے رہو ہماری خواہش ہے. ہمیں امامت میں خوش ہے الحمدللہ، ہمیں خطابت میں خوش ہے. بخاری شریف تو بخاری شریف رب کعبہ کی قسم نورانی قاعدہ پکڑ پڑا کر بھی خوش ہے. تفسیر تو تفسیر چہل حدیث پڑھا کر بھی خوش ہیں. کیا لاکھوں کی تنخواہ، ہماری مٹھی بھر تنخواہ پر الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں. تمہیں کماؤ، تمہیں کھاؤ، تمہیں اچھے رہو. شریعت کے مطابق تم اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، ہمیں کبھی حسد نہیں ہوگا. تم بہترین گھر بناؤ، اسراف سے بچو. اچھا گھر بناؤ، اچھا گھر، ذاتی گھر بناؤ، ذاتی گھر. کرایہ کب تک دیتے رہتے ہیں؟ خاص گھر بناؤ. بنائیں گے انشاءاللہ. ایک وظیفہ دیتا ہوں خاص گھر بنانے کا. وضو کرتے نہیں؟ ارے وضو کرتے نہیں کرتے؟ کتنے مرتبہ کرتے؟ 5 چیز. جب وضو ٹوٹتا تب وضو بناؤ. کبھی فاقہ نہیں آتا. ایک مرتبہ تقریر میں بولے اللہ والوں کے ہاتھ میں بیعت کر کو مرید بن جاؤ بول کو. ہماری مسجد کا ایک گھوگو کیا کہتا ہے دیکھو ایک غلط آدمی کے پاس اٹک گا. 3-4 جمعے چاہیا تھے. بعد میں آیا تو پوچھا کہا جی آ رہی نہیں نا تمہیں؟ نہیں حضرت بیعت کرنے گیا تھا میں. کس کے پاس بیعت کرے؟ لمبا آدھا میٹر کا نام بولیا انہیں. آدھا میٹر کا نام بولیا. سمجھ گا اٹک رہا ہے نہیں. میں بولا کون بھی انہوں ان کی فضیلت کیا ہے؟ کہتا حضرت بہت بڑے اللہ والے حضرت انہوں. کیا بھی اللہ والے؟ 40 سال سے اب تک کا وضو ٹوٹیا نہیں تم کا. بھئی بولے ہم 10 منٹ میں بنایا کیا؟ 40 سال سے اب تک کا وضو ٹوٹیا نہیں کہ تو وہ کون سا وضو ہے بابا؟ ایک دن ٹوٹیا نہیں، 2 دن ٹوٹیا نہیں کہ تو الگ بات بول سکتے ہیں. 8 گھنٹے ٹوٹیا نہیں، 7 گھنٹے ٹوٹیا نہیں کہ تو الگ بات بول سکتے ہیں. 40 سال سے وضو ٹوٹیا نہیں کہ تو وضو بناتے نہیں بناتے. وضو کی حالت میں رہو، وضو کی حالت میں رہو، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہو. وضو ٹوٹیا تو وضو کرو. رات کو سونے گئے تو وضو کرو. صبح اٹھتے ہی وضو کرو. کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو وضو کر کے بیٹھو. دکان کو گئے تو وضو کر کے جاؤ. فیکٹری کو گئے تو وضو کر کے جاؤ. وضو کی حالت میں رہو. اللہ والوں کا یہ عمل رہا ہے. وضو ٹوٹتا تو فوراً وضو کر لیتے، اس لیے کہ ان کی چاہت یہ ہوتی کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں، جب چاہے تب آ سکتی ہے. اس حالت میں موت آئے کہ میں وضو کی حالت میں رہوں تاکہ میری روح اللہ سے باوضو ملاقات کرے. میری روح اللہ تبارک و تعالی سے باوضو ملاقات کرے. اللہ والوں کے گھروں میں بچوں کی عادت ہے آج بھی وضو کی. وضو کرتے وقت چہرہ دھوتے نہیں دھوتے. خاص گھر بنانے کا وظیفہ بول رہا ہوں سو عمل کر کے دیکھو، میرا اپنا خود تجربہ ہے اس میں. چہرہ جب دھوتے نہیں، چہرہ دھوتے وقت 2 دعائیں ہیں. ایک اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایک دعا یہ ہے. اور ایک دعا کیا ہے معلوم؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں،
اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ سکون والا ذاتی گھر بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ ان کے پاس سے لنک لے کر سنتے ہوئے ریکارڈ کر لو، نہیں تو علماء کے پاس آ کر ریکارڈ کر لو، لکھ لو، اور اس کے بعد عمل کرو، گھر والوں کو بھی عمل کراؤ۔ اکثر لوگوں کا مجرب عمل ہے اچھا کماؤ، ذاتی گھر میں رہو، اچھی سے اچھی گاڑی لیو، ہماری تمنا ہے، کیونکہ مجدد ملت حضرت تھانوی فرماتے ہیں، آہا کیا فرماتے ہیں حضرت، ایک زمانے میں دولت فتنہ تھا، آج کے زمانے میں غربت فتنہ ہے۔ ایک زمانے میں دولت سے بہت زیادہ فساد ہوتا تھا، آج کے زمانے میں غربت سے فساد ہو رہا ہے۔ اسی غربت کے فسادوں کو سامنے رکھ کر رحمان فاؤنڈیشن کا ایک نظام ہے ہمارے پاس، تاکہ ہمارے قوم کے غریب غربت کی وجہ سے عزت کا سودا نہ کرے، ہمارے غریب غربت کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کرے، ہمارے غریب غربت کی وجہ سے زندگی کا سودا نہ کرے، ہمارے غریب غربت کی وجہ سے کیا عزت مولانا، کیا آبرو، کیا زندگی۔ آج کے زمانے میں غربت سے مایوس ہو کر تو لوگ ایمان کا سودا کر رہے ہیں، آج کے زمانے میں غربت سے مایوس و مجبور ہو کر ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ نوجوانوں اگر تم نہیں اٹھو گے تو پھر ان کی ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایسے لوگوں کی عزت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایسے لوگوں کی آبرو کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایسے لوگوں کی زندگی کی حفاظت کیسے ہوگی؟ استقبالیہ میں مولانا بیان کر رہے تھے اور میں سن کر ذہن میں بٹھا لیا، کتنے لوگ دواؤں سے مایوس ہو کر زندگی کی امید چھوڑ دیتے ہیں، موت کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا ہم اتنا انتظام بھی نہیں کر سکتے؟ یہ نہ سوچو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ جملے یاد رکھنا میرے پیاروں، ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارا سویا ہوا ضمیر جگانے کے لیے، میرا رب باتیں دے رہا ہے تو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ سوچ کر خدمت نہ کرو یہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، یہ میرا ماموزاد بھائی ہے، یہ فلاں محلے کا بھائی ہے، یہ فلاں محلے کی عورت، یہ سوچ کر خدمت نہ کرو، یہ سوچ کر خدمت کرو کہ یہ میرے محمد کا غلام ہے۔ آپ کی خدمت کا ثواب کہیں کی کہیں چلے جائے گا، یہ سوچ کر خدمت کرو یہ میرے اللہ کا بندہ ہے۔ صاف حدیث ہے، اللہ کا بندہ سمجھ کر جو اللہ کا بندہ اس بندے کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ملائکہ پر فخر فرماتے ہیں، ملائکہ پر فخر فرماتے ہیں۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جو بندوں کے اندر رہتے ہیں، اللہ تعالی ملائکہ پر فخر فرماتے ہیں۔ ایک معاف کرنے کی عادت بندے پر ہے، اللہ اس بندے پر فخر فرماتے ہیں، اور دینے کی عادت کسی بندے پر ہے، اس بندے پر اللہ فخر فرماتے ہیں۔ کوئی بندہ حق پر رہ کر معاف کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے بولتے ہیں دیکھو وہ بندے کے اندر میری عادت ہے۔ کیا عادت ہے؟ میں بھی معاف کرنے والا، یہ عادت میرے بندے کے اندر آئی۔ ہمیں بولتے نہیں، ہمارے بچوں کو کہتی بھی شرارت کراتا ہوں، اب یقین آیا رہے تو میرا بیٹا بولتا کیسے میں کرا سو شرارتی تو کر رہا دیکھ۔ جب بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ ملائکہ پر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میری عادت ہے اس کے اندر۔ جب بندہ کسی کو ساتھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندے کو دیکھو میری عادت ہے دینے کی، اس بندے کے اندر بھی وہی عادت ہے۔ فرشتوں کے بیچ میں اللہ فخر فرماتے ہیں، فرشتوں کے بیچ میں فخر فرماتے ہیں۔ اچھا کماؤ، خدمت کرنا آسان ہو جائے گا۔ 1 گھنٹہ زیادہ محنت کرے تو 100 روپے ملتے ہیں، تو 1 گھنٹہ زیادہ محنت کرو، امی کو دیو، بہنوں کو دیو، بچوں کو خوش کرو جائز محبتوں کے دائرے میں۔ وہ خالہ جو ہمارے بچپن میں ماں سے بھی زیادہ ہم کو دیکھی ہے، آج کیا ہم بڑے ہو گئے
دو اسے وہ چاچا جو باپ سے بھی زیادہ لاڑ کرتا تھا، اسی لیے تو پیارے آقا نے چچا کو باپ کے برابر کھڑا کر الام سن ابی کہا، چچا باپ کے مثل ہوتا ہے، وہ چچا کو دو، گاؤں کے غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو سنسر کر دے بیٹے، بات دور تک نہ جائے تو بہت اچھا۔ ہماری اپنی قوم کی ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جو جذبات سے مجبور ہو کر غیروں کا ہاتھ نہیں تھامتی، غربت سے مجبور ہو کر غیروں کا ہاتھ تھامتی ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ ایسی کئی بچیوں سے عاجز ملاقات کیا ہے، کئی بچیوں سے عاجز ملاقات کیا ہے، جذبات سے مجبور ہو کر نہیں، غربت سے مجبور ہو کر، غربت سے مجبور ہو کر۔ ان کا سہارا اللہ رسول کے بعد ہم نہیں بنیں گے تو پھر کون بنے گا پیارے؟ یہی بتا رہا تھا، 40 سال آقا نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ کتنے سال؟ 40 سال نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ پیدا ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن گزرا آپ پر، جوانی گزری آپ پر۔ کیا آپ بچپن میں نبی نہیں تھے؟ کیا آپ جوانی میں نبی نہیں تھے؟ کیوں آپ بچپن میں نبوت کا اعلان نہیں کیے؟ کیوں آپ جوانی میں نبوت کا اعلان نہیں کیے؟ ایک علمی تحقیقی گہری بات بتا رہا ہوں بڑی احتیاط کے ساتھ۔ وہ عیسیٰ جو میرے نبی کے صدقے پیدا ہوئے، پیدا ہو کر 3 دن میں نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، کتاب کا بھی اعلان کرتے ہیں، آتانی الکتاب۔ جو عیسیٰ میرے نبی کے صدقے پیدا ہوئے، اگر میرے نبی نہ ہوتے تو عیسیٰ نہ ہوتے۔ وہ عیسیٰ ماں کے گود میں، جھولی میں، گہوارے میں بات کرتے ہیں اور اعلان بھی کرتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ پیارو، میرے پاس اللہ کی کتاب بھی ہے بطور دلیل اور ثبوت کے۔ جب عیسیٰ بات کرتے ہیں اور نبوت کا اعلان کرتے ہیں، میرا نبی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے نبی کا بچپن میں نبی نہیں تھے، نعوذ باللہ، میرے نبی بچپن میں بھی نبی تھے، جوانی میں بھی نبی تھے، لیکن 40 سال کے بعد اعلان کرتے ہیں نبوت کا۔ یہ 40 سال آقا نے کیا کیا؟ چلو 15 سال بچپن کے آقا کے الگ کر دیں گے تو پھر 15 سال سے لے کر 40 سال تک 25 سال آقا نے مکے والوں کو دکھایا کیا؟ نبوت دکھائی؟ نہیں دکھائی۔ کیا دکھائی؟ 2 چیزیں دکھائے آقا 25 سال مکے میں سارے عالم کو۔ آقا چاہتے تو نبوت دکھاتے تھے، لیکن آقا نے نبوت نہیں دکھائی۔ یہ 25 سال آقا نے 2 چیزیں دکھائی، یہ خدمت دکھائی، دوسرا اخلاق دکھائے۔ یہ 25 سال آقا نے خدمت دکھائے۔ انک لتصل الرحم، بیوی تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے حلف الفضول کیا ہے؟ آقا کی بنائی ہوئی نوجوانوں کی ایک جماعت ہے مکے کے غربا کی خدمت کرنے کے لیے، یہ آقا نے بنایا، فاؤنڈر آقا۔ 2 چیزیں، خدمت دکھائے، اخلاق دکھائے۔ پھر کبھی علماء آپ کے سامنے تفصیل سے بات کریں گے اس عنوان پر۔ میں آ جاؤں تو مجھے یاد رہا تو میں بھی کہوں گا خدمت کرو، خدمت کرنے کے لیے کمانا پڑے گا، اچھا کماؤ، اچھا کماؤ۔ کب تک امبانی، اڈانی، پریم جی، رتن ٹاٹا تو چلے گی نہیں؟ چلے گی۔ کماؤ پیارو، کماؤ، اچھا کماؤ۔ اللہ سے دولت پوچھو، اللہ دولت دے، دولت دے اللہ تعالیٰ سے۔ پوچھیں گے دولت؟ گناہ ہے کیا دولت پوچھنا؟ نہیں، گناہ نہیں۔ اللہ 10 کروڑ دے بول کو پوچھو، ہلو پوچھو، دلی تک نہ جانی آواز سے 10 کروڑ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں کہ ایڈی آ جائیں گی بعد میں۔ ہلو پوچھو، اللہ تعالیٰ اللہ آہستہ بھی سنتا ہے، انہو یعلم السر و اخفا۔
उल्लू पूछना, अल्लाह 20 करोड़ दे, देता अल्लाह, देता देता अल्लाह ताला देता। मेहनत करो, अच्छा कमाओ, खिदमत करो, खिदमत, ज़कात निकालो, ज़कात, सदकात दो, सदकात, अतियादात दो, हदाया दो। तोहफे देते नहीं हजरत कौन भी, तोहफे देते नहीं, तोहफे आना के तो शादियां करना पड़ रहा, वैसा होगा। आका ने क्या फरमाया, तहादू तहाबू, तोहफे दो, मोहब्बतें पैदा करो। तोहफे का चुपके देंगे, पैसा रहा तब ना देंगे, लेकिन दौलत आने के बाद फजूल खर्ची करोड़ों को, जर्रा कमाता नहीं। हजरत महीने को 10,000 रुपये तनख्वाह नहीं हजरत, 70,000 रुपये का मोबाइल लगा है गुग्गू। क्या जरूरत है मोबाइल, कैमरा अच्छा है, कहते वाह वाह वाह, क्या क्या पकड़ता है इसमें तू। दुनिया धोखा दे रही है, हम शिकार हो रहे हैं। असल मोबाइल की कीमत जो लाखों रुपए की है नहीं, वो 5-6 हजार रुपए की, 600 उतना। वो एक फोल्डिंग फोन सैमसंग का आको है, 1.5 लाख रुपए कहते, फोड़ को देखो क्या अंदर सुन्ना निकलता नहीं, वो चीजें निकलती जो इसमें ही उतना अच्छे। जरा डिस्प्ले बड़ा रहता, मोटा रहता, समझ में आई बातें, नाजुक रहता। मंदिर भी एक साहब ला को तोहफा दिए, देखो हजरत मेरे तरफ से, हजरत बोल को कहीं को भी है नहीं, बहुत जबरदस्त हजरत, तुम्हारा काम आता हजरत, क्या की किधर की बोल को फजीलत सुना। बाजू बैठने वाले एक साथी बोले, हजरत डिस्प्ले चलेगा तो 40,000 रुपए का है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। रखो रे बाबा, बच्चे हमारे गिरते हैं तो संभालना नहीं होता, ये मोबाइल को कौन संभालने वाला था। डिस्प्ले 40,000 रुपए का है। नको बाबा, जरूरत नहीं, जो काम तुम्हारे मोबाइल से हो रहा है उससे अच्छा काम मेरे मोबाइल से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो हमारी जरूरत है, तुम ना तो ये भी जरूरत नहीं है। वो जमाना फतवा देता हूँ, पड़ोसी मुल्क के नहीं, आलम का मुफ्ती, मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहू कहते हैं कि इस दौर में नौजवानों की बिगड़ती हालात को सामने रखकर ऐसे मोबाइल, क्या बोलते हैं, ऑनराइड मोबाइल, और क्या बोलते हैं, नहीं स्मार्टफोन वगैरह तुम ना रखना जायज नहीं है, हजरत का फतवा है। फिर कौन सा फोन रखना, मरहूम नोकिया, अच्छा छोटा डब्बा, फेंक को मारे तो मार लगता, टुकड़े टुकड़े हो जाता, फिर जोड़े तो फिर सही सलामत हो जाता। वो उसकी करामत थी, करामत थी। बड़ा शरीफ भी था, नाजायज कनेक्शन नहीं थे उसके, समझ में आई बात है। अब ये सब आ जाने के बाद फसाद का सच्चा कमाओ, पैसे इसराफ मत करो, सदकात निकालो। ऐसी तंजीमें और तहरीकें ज़कात भी कबूल करती हैं, सदकात भी कबूल करती हैं, तैयाजात भी कबूल करते हैं। वरना अगर हमें मैदान में नहीं उतरे मेरे प्यारो, 2-4 मिनट में अधूरी बात खत्म कर देता हूँ, हम अगर मैदान में नहीं उतरे तो फिर हमारी बिगड़ती बच्चियों पर अफसोस करने का हमको हक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुमने क्या खिदमत की, क्या खिदमत की, उसकी गुर्बत का सहारा बने, गरीब का दरवाजा रिश्ता लेकर गए, सगी खाला की बेटी निकाह करने के लायक है और हमें जरूरत भी है निकाह की, और हसीन और जमील भी है, रिश्ता लेकर दरवाजा खिटखिटाए, खाला के घर का, चाचा के घर का दरवाजा खिटखिटाए, मामा के घर का दरवाजा खिटखिटाए। दरवाजे खिटखिटाए तो अमीरों के दरवाजे खिटखिटाए, चाहे 500 किलोमीटर की मसाफती क्यों ना हो, 1000 किलोमीटर की मसाफती क्यों ना हो, फिर दरवाजा खिटखिटा को, रिश्ता करदार को हमारे सामने तकवा बयान करते हैं। क्या करना हजरत, मेरे बेटे की किस्मत अल्लाह उतना दूर रखा है, बाबा बाबा, हमारे सामने देखो तकवे,
میرے بیٹے کی قسمت اللہ تعالیٰ اتنا دور رکھا، خرید تھی ٹھکرا کر گیا، خرید تھی ٹکڑا کر گیا۔ کوئی خدمت نہیں کرتے غریب بچیوں کی، بیواؤں کی خدمت نہیں کرتے۔ شادیاں کو گئے تو گفٹاں لے لگو، اتنے بڑے بڑے جاتے ڈبے، اتنے بڑے بڑے ڈبے حضرت۔ کسی غریب کے انتقال پر میت کے گھر کو جاتے ہیں، بند مٹھی میں کور تک لے کر نہیں جاتے۔ بیوی کو بولتے نہیں، انتقال ہوگا چلو جی تمہیں بھی میں جا کر آئیں گے، بیوہ کے ہاتھ میں بند مٹھی دے ڈال کر آ جاؤ۔ 500 آدمیاں جمع ہو کر 500 ہزار جنازہ اٹھتے ہی دلاسا دیکھو بیوہ کے ہاتھ میں دے ڈال کر آ گئے، کم سے کم 4 مہینے 10 دن کی عدت تو سکون کی گزرے گی۔ بڈے کو گئے تو گفٹاں، ختنے کو گئے تو گفٹاں۔ وہ بھی ختنے بھی آج کل کیا زوراں سے ہو رہی معلوم، واہ 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 واہ۔ اس کے واسطے کون کی گھوگو بل بناتا کہتے ختنے نہیں ہونا، وہ بھی ایک بل آنے والی ہے۔ بنگلور میں بولے بھائی ارے بابا کیا کیا بل نہ لے لگا تیرے بابا تم لگا، ختنہ ہمارا اپنا پرسنل عمل، ہمارے بچوں کا ہمیں کاٹے تو تجھے کہیں کو درد ہو رہا ہے؟ درد ہوتا کہ تو بول، بل میں ساتھ دیتے ہی۔ ہمارا چمل الگ تیرا چمل الگ ہے، وہ بھی کیا ہاتھ کاٹی پاؤں کاٹی، ایک مخصوص عضو ہے جسے کاٹنے کے فائدے تو دنیا مان چکی ہے، مان چکی ہے۔ اب وہ ہمارے مسلمان ادھر سے ادھر حملے حضرت، باہر کے حملے تو باہر کے، اندر کے حملے بھی اندر کے۔ ایک شہر کو گیا تو ٹریفک جام ہے، میرا وقت بس کا جا رہا تھا، میں ساتھیوں کو بولا دوسرا نہیں حضرت یہ طرف سے فل ٹریفک جام ہے، وہ پورا روڈ شادی محلہ کا ہے۔ کیا بھی اتنا ہنگامہ، شاید کوئی دلہا آتا رہیں گا حضرت، دلہا اتنا زور سے کہیں کو آتا بھی۔ خیر یہاں ایسا چل رہا ہے حضرت، بولے خیر ہماری گاڑی رتی کسی تو سامنے 2 گھوڑے تھے، 2 گھوڑے میں 8-9 سال کے بچے بیٹھے تھے۔ میں بولا اتنے چھوٹے چھوٹے دلہا، آہو حضرت شاید ان لوگوں کی ختنہ رہے گی حضرت، وہ ختنہ کرنے کا سے گھوڑے میں بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ختنہ کرنے کا سے گھگو گھوڑے میں کہیں کو بٹھا رہا ہے، شادی محل کہیں کو بک کر رہا ہے، بریانی کہیں کو بنا رہا ہے، دعوت کہیں کو دے رہا ہے۔ وہ کون سی کٹنگ رہے بابا، اتنی اہمیت کے ساتھ تھے۔ قربانی کے بکرے کاٹ ڈالے ہم لگا، اونٹا کاٹ ڈالے، اتنا ٹکڑا کاٹنے کے واسطے اتنا اہتمام۔ شرم کرو شرم، خاندان میں کتنے غریب ہوں گے یہی قرض وہاں دیں گے، بچے کو صحت بھی اس کی زندگی۔ بیکار کے خرچوں سے بچو، بیکار کے خرچوں سے بچو۔ رحمان فاؤنڈیشن کی خدمات سے الحمدللہ علاقہ متاثر ہے۔ میں ابھی آج صبح کو بھی مجھے بات معلوم ہوئی تو میں کار میں ہمارے شہباز کے سامنے ایک حساب ڈال رہا تھا حضرت، امت اگر اس پر عمل کر لی نا حضرت، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ہمارے مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گے حضرت۔ دینے والی قوم ہمیں، کھانے والی قوم ہمیں، کھلانے والی قوم ہمیں۔ آقا دکھائے کیا، پورے کرچی میں کتنے مسلمان ہیں حضرت؟ 60-70، کیا اختلاف ہے بھئی ماشاءاللہ۔ 50,000 ہی رکھو، 50,000 میں 40,000 مسلمان نکال ڈالو، 10,000 مسلمان کتنے بولو زور سے، 10,000 مسلمان اچھے دینے لائق کے روزانہ 10 روپے نکال ڈالے تو ایک دن کو 1,00,000 روپے کی خدمت ہو جائے گی۔ 10 روپے مہینے کے کتنے دن کرچی میں؟ 30 دن، زیادہ کبھی نہیں، بنگلور میں بھی 30 دن اچھے۔ اب 5 دن بھول گئے چھوڑ ڈالے، سنڈے منڈے انڈے کیا کدھر کی 5-10 دن چھوڑ ڈالے، 20 دن اگر ڈال ڈالے تو حضرت 20,00,000 روپے
ماہانہ خدمت ہمارے 10 روپے بنتے کتنا بولو 20 لاکھ بنتے پر منتھ. ایک سال کے 12 مہینے 12 2 24 2,40,00,000 روپے کا کام صرف ہمارے 10 روپے کی شکل میں ہو سکتا ہے. 2,40,00,000 روپے کا کام. کئی کو کونسلر, کئی کو MLA, کئی کو چیئرمین, نک کو ضرورت نہیں, ان کو کھا کو پیٹ بھرا نہیں اب تک. ہم نہ کا خدمت کرتے ہیں, ضرورت نہیں ان کی نک کو. ہمیں صرف خطرہ ڈالے تو سمندر بن رہا ہے, خطرہ. اسی لیے فارسی میں جملہ آتا ہے خطرہ قطرہ دریا شود. خطرہ قطرہ کیا بنتا ہے؟ یہ زبردست پرنالے کیسے بنے؟ قطروں سے. یہ سیلاب کیسے بنا؟ قطروں سے. یہ بڑے بڑے تالاب بھرتے کہاں سے؟ قطروں سے. پانی کے قطروں سے جب ایک تالاب بن سکتا ہے, ہمارے 10 روپے سے ہمارے علاقے کی ضرورتیں کیا پوری نہیں ہوں گی؟ آ کر مانگنے کا موقع مت دو, جا کر دینے والے بن جاؤ. جا کر دینے والے بن جاؤ. عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں بڑے ادب کے ساتھ رحمان فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں, یہ لاہیے عمل اگر پسند ہے تو اسے آپ حضرات شروع کریں. یہ طریقہ اگر, یہی آسان طریقہ ہے حضرت, یہی آسان طریقہ ہے, یہی آسان طریقہ ہے. اور الحمدللہ اب تقریباً قوم جاگ چکی ہے. ہمارے مسائل کو ہم ہی حل کرنا ہے. بہت دور بات چلے گئی, تمام باتوں کو میں چھوڑتا ہوں, وقت کا زبردست تقاضا ہے. اور بھی ذمہ داریاں ہی, صدر جلسہ کا خطاب ہے, دعا ہے, نماز ہے, اور بھی آپ کی اپنی مصروفیات ہیں. میں جہاں سے شروع کیا حضرت بلال کا واقعہ اور بہت ساری باتیں تمام باتیں یاد ہیں, میں چھوڑتا ہوں, لیکن عمل کرو. کریں گے انشاءاللہ تعالی. کون کون عمل کریں گے ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا انشاءاللہ تعالی. بس ایک 10 روپے کا سوال ہے. جتنی باتیں بیچ میں آئی ہیں موبائل کے بارے میں, پینٹ کے بارے میں, اور زیورات کے بارے میں, ان تمام باتوں پر عمل کریں. اور خاص طور پر سلام کے بارے میں نے شروع کیا تھا, عیادت سے بات گئی تھی, وہ سب باتیں سلام کو عام کرو. دلوں سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی, دشمنیاں ختم آ جائیں گی. امت میں اس وقت اتحاد کی بہت سخت ضرورت ہے, اور اتحاد کا بہترین وظیفہ سلام ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو یہ بہترین تعویذ ملی ہے, وظیفہ ملا ہے, علاج ملا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر عمل کریں گے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لك الحمد لك شکریہ اللہ. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.